قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن جلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایسٹرانومی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی معلومات دینا چاہتے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ تک نہ پہنچی ہو۔ میرے پاس کچھ عرصے پہلے یہ میسج آیا کہ آج 200 سال کے بعد چاند کعبہ معظمہ کا طواف کرے گا، لہٰذا جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ یہ میسج اس سے قبل تقریباً 8 سال قبل میرے پاس کسی نے سینڈ کیا اور پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا، اس لیے عام موبائل میں میسج کے ذریعے میں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ ہر لحاظ سے غلط، جھوٹ اور جہالت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ میرے پاس یہ میسج لوگ بھیجتے رہے، انہیں زبانی طور پر جواب عرض کرتا رہا۔ پچھلے سال اگست میں اسی طرح کا ایک میسج پھر موصول ہوا تو اس پر چند صفحات تحریر کیے۔ اب چند دن قبل پھر یہی میسج موصول ہوا تو سوچا کہ اس کے متعلق ویڈیو بنا دی جائے اور فلکیاتی لحاظ سے لوگوں کو برآور کروایا جائے کہ یہ میسج ہر اعتبار سے جھوٹ پر مشتمل ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو اس میسج کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میسج میں 3 دعوے کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آج 200 سال کے بعد۔ نمبر 2، چاند کعبے کا طواف کرے گا۔ نمبر 3، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ ان تینوں دعووں کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقانیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ چاند کب کعبہ معظمہ کے اوپر آتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور رائٹ سائڈ پر موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ میسج جھوٹ اور جہالت پر مبنی ہے اور بنانے والا نرا جاہل تھا۔ اس میسج میں کیے گئے دعوے جھوٹ پر مشتمل ہیں۔ چلیے تو ہم ان تینوں دعووں پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میسج میں پہلا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ آج سے 200 سال کے بعد چاند کعبہ معظمہ کا طواف کرے گا، اور بعض میسیجز میں 1000 سال بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ کیسے پتہ چلا کہ 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے چاند نے کعبے کا طواف کیا تھا؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ میسج تحریر کرنے والا اگر خود فلکیات دان ہے تو خود بتائے، یا پھر کسی فلکیات دان کا نام بتا دے کہ جس نے کہا ہو کہ 2000 سال یا 200 سال پہلے چاند نے کعبے کا طواف کیا تھا۔ اس پر مزید ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میسج میں دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ چاند کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اس سے میسج کرنے والے کی کیا مراد ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، چاند آسمان پر کعبہ معظمہ کے عین اوپر پہنچ کر اس کے گرد دائرے میں اس طرح گھومنا شروع کرے جس طرح کے ایک مسلمان کعبہ معظمہ کا طواف کرتا ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آج تک نہ ایسا مشاہدہ ہے اور نہ آئندہ فلکیاتی اعتبار سے کوئی ایسی صورت ممکن نظر آتی ہے۔ ہاں، قدرت خداوندی سے کچھ بعید نہیں۔ نمبر 2، وہ یہ کہ میسج تحریر کرنے والے کی مراد یہ ہو کہ چاند کعبہ معظمہ کے عین اوپر آئے گا، تو یہ دوسرے والی صورت فلکیاتی اعتبار سے ممکن ہے، مگر یہ نہ 1000 سال کے بعد ہوتا ہے نہ 100 سال کے بعد۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب پھر کتنے عرصے کے بعد کعبہ معظمہ پر چاند آتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر انتظار کیجئے، ہم آگے تفصیلاً اس کو بیان کرتے ہیں۔ تیسرا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ دعا قبول ہوگی یا نہیں اس کا تعلق تو شریعت کے بتانے سے ہے، یا تو کسی آیت میں اس کا ذکر ہو یا پھر کسی حدیث میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہو۔ جب ایسا نہیں تو پھر یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فضیلت سورج کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کعبہ معظمہ پر سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، ایک مرتبہ 27 یا پھر 28 مئی کو اور دوسری مرتبہ 15 یا 16 جولائی کو، مگر اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اور اگر کرے بھی صحیح تو یقیناً یہ بھی غلط ہوگی، کیونکہ مدار شریعت کے بتانے پر ہے۔ اب آخری بات جو آپ کے لیے حیرت کا باعث بنے گی وہ یہ کہ فلکیاتی اعتبار سے چاند تقریباً 1 ہفتے میں 2 مرتبہ کعبہ معظمہ کے اوپر آتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہم کچھ تفصیل کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چاند کعبہ معظمہ پر 1 ہفتے میں 2 مرتبہ کیوں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ چاند کب کس وقت کعبہ معظمہ پر ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ سورج جس آسمانی دائرے میں اپنا 1 چکر 1 سال میں مکمل کرتا ہے، اور اس دوران سورج کعبہ معظمہ پر 2 مرتبہ آتا ہے، اسی دائرے میں چاند اپنا 1 چکر تقریباً 1 ہفتے میں مکمل کرتا ہے۔ اس چکر میں چاند 2 مرتبہ کعبہ معظمہ پر آتا ہے، 1 مرتبہ شمال کی طرف جاتے ہوئے اور دوسری مرتبہ واپس آتے ہوئے۔ اب یہ معلوم کرنا کہ چاند کعبہ معظمہ پر کب آئے گا، اس کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کعبہ معظمہ کی کرۂ زمین پر پوزیشن یہ ہے کہ خط استوا یعنی ایکویٹر سے 21 درجے 25 دقیقے شمال کی طرف واقع ہے، جبکہ گرین وچ جو کہ مبدأ طول یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ آف لانگیٹیوڈ ہے، اس سے 39 درجے 50 دقیقے مشرق کی طرف واقع ہے۔ لہٰذا جب چاند زمین کی اس پوزیشن پر آئے گا تو عین کعبہ معظمہ پر ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں 2 چیزیں جاننے کی حاجت ہوتی ہے۔ نمبر 1، چاند کب کعبہ معظمہ کے طول یعنی لانگیٹیوڈ پر آئے گا۔ نمبر 2، چاند کب اس کے عین عرض یعنی لیٹیٹیوڈ پر آئے گا۔ جب چاند مکہ معظمہ میں طلوع کے بعد زوال کے وقت پر آتا ہے تو عین طول مکہ یعنی مکہ لانگیٹیوڈ پر ہوتا ہے، اور جب چاند کا میل یعنی ڈیکلینیشن عرض مکہ یعنی مکہ لیٹیٹیوڈ کے برابر ہوتا ہے تو عین مکہ کے عرض پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جس دن چاند کا میل عرض مکہ کے برابر ہوگا اس دن چاند مکہ میں زوال کے وقت پر آئے گا تو عین مکہ معظمہ پر ہوگا۔ مون ڈیکلینیشن کو نائٹیکل المینک سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ والسلام مع الاکرام۔